تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر کے امتیو، تم نے میرے محبوب پیغمبر کی بات پر ایمان اور یقین رکھا ہے، تم نے میرے محبوب پیغمبر کی بات کو تہ دل سے تسلیم کیا ہے، تسلیم کرنے کے بعد صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ ہر وقت کوشاں رہے، ہر وقت محنت کی، ہر وقت تیار رہے۔ تو جب آپ عمل کے لیے چل پڑے ہو، اب آپ جمع ہو رہے ہو، عید کے لیے آ رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اس لیے آ رہے ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ فرمایا جب تم اس کی پابندی کرو گے تو میں رب تمہارے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے تمام قوموں کو عید عطا فرمائی ہے، لیکن مسلمانوں کو جو عید عطا فرمائی ہے اس میں نیکی اور ثواب کا وعدہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم سے اس عید کو مناتے ہیں، پیغمبر کے طریقے پر مناتے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہم اس عید کو مناتے ہیں۔ اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثواب کا وعدہ ہے، نیکیوں کا وعدہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول نے اس قربانی والی عید کا ہمیں حکم کیوں عطا فرمایا؟ میں نے جمعے کے دن عرض کی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بدولت یہ عید ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے۔ بیٹے سے مشورہ لیا گیا، میں آپ کو ذبح کروں یا نہ کروں؟ بیٹے نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہے آپ آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر تسلی رکھیے اور وہ کام کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے۔ اے میرے بیٹے، تو میرا بیٹا ہے، اگر تو نے صبر نہ کیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ چھوٹا سا بچہ اس وقت ننھی منھی زبان سے یہ جملے کہہ رہا ہے، فرمایا کہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم پہ راضی ہوں، میں صبر کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، اس لیے کہ میں واویلا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، میں ذبح ہونے سے گھبرا جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا۔ فرمایا جس انداز سے اللہ کے حکم کو تسلیم آپ کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے حکم کو تسلیم میں بھی کرتا ہوں۔ آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ اللہ کے نبی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ کیا کہا ہے؟ کہا یہ ہے، اپنی بیوی سے کہا، اماں ہاجرہ سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اسماعیل کی تیاری کروائیں، ہم نے ایک دعوت پہ جانا ہے، میں نے اسے ساتھ لے کے جانا ہے۔ حضرت ابراہیم کی اس بیوی نے، حضرت اسماعیل کی والدہ نے، اماں ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تیاری کروائی، خوبصورت لباس پہنایا، تیاری ہو گئی، کہا اپنے ابا کی جان کے ساتھ چلے جائیے، دعوت پہ جانا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہوئے، وہاں سے ہاتھ پکڑا، چل دیے۔ جب باہر نکلے تو وہاں جا کر کے چھری بھی اٹھا لی، رسی بھی اٹھا لی، پٹی بھی اٹھا لی، چل دیے۔ وہاں چلتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچے۔ جب میدان عرفات میں پہنچے تو اس سے پہلے یہاں شیطان نے آ کر کے بہکانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے شیطان انسانی شکل میں اماں ہاجرہ کے پاس آیا، اماں ہاجرہ کو کہنے لگا اے ہاجرہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تو دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو تیار کر کے اس کے باپ کے حوالے کر دیا۔
دیا تجھے پتا بھی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اما ہاجرہ نے پوچھا کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اما ہاجرہ سے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا تو پاگل ہے، کون باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے جس نے رو رو کر مانگا ہو اور اللہ سے التجائیں کر کر کے مانگا ہو، اللہ سے گزارشیں کر کر کے مانگا ہو، جب بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے اسے بیٹا دیا ہو تو وہ بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انسانی شکل تھی، اب شیطان نے داؤ بدلا، حملہ تبدیل کر دیا، دوسرے طریقے سے حملہ کرنا چاہا۔ اس نے کہا ہاجرہ تجھے پتا نہیں ہے، بات یہ ہے